الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے انسانیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہی کچھ رشتہ داریاں لگائی ہے۔ جیسا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ رشتوں کے بندھن میں بنتا چلا جاتا ہے۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی رشتوں کے بندھن میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان رشتوں کے اندر اسلام نے کیا تعلیمات دی، ان رشتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور رشتہ ہے جو اللہ کا بندے کے ساتھ، اور ایک تیسرا رشتہ ہے ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ، ایک چوتھا رشتہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ۔ اگر ہماری نسبتیں دیکھی جائے، رشتے دیکھے جائیں تو اہم ترین رشتے ہیں، اور اس میں اسلام نے جو تعلیمات دی کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے۔ مگر افسوس یہ دیکھا جاتا ہے آپس کی رشتہ داریاں ذری ذری باتوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں توڑ اور پھوڑ پیدا ہو جاتی، ایک دوسرے کی نفرتیں اور ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے، بات سننا نہیں چاہتے، غلط فہمیاں دور نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہوتا یہ کہ انہیں اس کے بارے میں قسم کھا لیتا، انہیں اس کے بارے میں قسم کھاتا ہے، اور ان کا جوڑ میت یا جنازے پر ہوتا ہے۔ حالانکہ رشتہ داریاں پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی، بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ایک رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مددیں بھی اترتی، اور مضبوط رشتوں پر حاسدین اور ساحرین اور دشمنان کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو کیسے نبھایا، خاص طور پہ آپ نے جو امت کا جو رشتہ تھا وہ کیسے نبھایا، انسانیت کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ کیسا تھا۔ کیسے تعلقات ہیں؟ ایک تو وہ رشتہ داری جو خونی رشتہ داری ہے، ایک تو وہ رشتہ داری ہے جو ایمانی رشتہ داری ہے، مذہبی رشتہ داری ہے۔ یہ مذہبی رشتہ داری ایسی رشتہ داری ہے، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ یہ تنے تنا اکیلا لیتا یا عالمگیر وحدت میں جڑ جاتا ہے، عالمگیر وحدت میں۔ اس کے پیچھے ایک مستحکم مضبوط ملت، مضبوط امت ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رشتہ داری ہے ایمان کی، اتنا بڑا تعلق ہے ایمان میں آتش، نسلی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، یہ تمام چیزیں اس کے جکڑ بندیاں، اس کے بندھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نسل کے اعتبار سے بعض لوگ فخر کرتے تھے، مگر ایمان میں آتے ہی نسل کے معاملے ختم ہو گئے، وطن کے معاملے ختم ہو گئے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایمان والا رہے گا، اس کی تعلق ایک وحدت سے رہے گا، عالمگیر وحدت سے رہے گا، مرکزی وحدت سے رہے گا، اسلامی طاقت سے رہے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں اسلام آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے سے جو تعلق مضبوط فرمائے، ایک جسم کی طرح قرار دیا آپ نے۔ خونی رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، اس کے احکامات، اس کے مسائل، اس کے معاملات اور آج کے حالات اگر ہم دیکھیں گے تو بہت خطرناک حالات ہے خونی رشتہ داری میں بھی۔ ایمانی رشتہ داری جو ہے، اس ایمانی رشتہ داری کو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا تم ایسے ہو، آپ نے ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھا، جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کے جڑ جاتی ہے اور ایک عمارت بنتی ہے، تو ایک حصہ ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے حصے کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔
جب اینٹیں صرف اینٹوں پر رہتی ہے تو پھر عمارت گر جاتی ہے، اس کا بندھن جب ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق جب ختم ہو جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ امت مسلمہ کو یہ معلوم ہے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے، حقوق کیوں متعین کیا سرکار نے، سلام کا جواب دینا کیوں متعین کیا تھا؟ ایمان والے کو ایک وحدت میں آپ پرونا چاہتے تھے، ایک طاقت بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے پورے ایمان والے ایک جسم کی طرح، پورے ایمان والے، اس وجہ سے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی پورا جسم متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی حصے کو اچھائی محسوس ہوتی، آرام محسوس ہوتا ہے، پورا جسم آرام محسوس کرتا ہے۔ تو دنیا کی کسی کونے میں بھی ایمان والے کو تکلیف ہو جائے پوری دنیا متاثر ہونا چاہیے کہ سرکار نے پھیرا ہے، بنایا ہے، ایسا قرآن نے بنایا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ آپس کے اندر غیبت حرام کیوں ہوئی، چغلخوریاں حرام کیوں ہوئی، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کیوں کرنے کا آگا، ایمان والوں کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ پھر رسول اللہ کے اخلاق اور کردار ایمان والوں کے ساتھ دیکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، غلام ہو نوکر ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے تعلقات، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتا، بلکہ ساری صحابہ نے بتایا سرکار کی بات پر عمل کر کر جب مدینہ منورہ آپ صحابہ آئے مہاجر انصار صحابہ کے پاس تو رسول اللہ نے بھائی چارگی پیدا کر دی، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع کر دیا۔ مہاجر نہ خاندانی تعلقات ان کے تھے، نہ ان کے کوئی کاروباری تعلقات تھے، انصار مدینہ میں رہتے تھے اور مہاجر مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ جیسے آئے 50 سے زیادہ جوڑیاں آپ نے بنا دی، انصار کے اندر وہ ثقافت، وہ محبت، وہ ہمدردی پیدا کر دی کہ انصاریوں نے سامنے پیش کر دیا کہ میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میری پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی آپ کے نام کر دیتے۔ بلکہ انصاری لڑنے لگے، یہ اس کو بھی میں لے لیتا ہوں، یہ بھائی کو میں لے لیتا ہوں، اس کا بھی پورا کفالت میں کروں گا، یہاں تک کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم کو جو پسند ہو تم بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع کر دیا تھا، ایک دوسرے کی ہمدردی۔ ایسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا کہ آگے چل کے صحابہ میں، حالانکہ گورنر وقت تھے صحابہ، مال پورا آتا رہا پوری دنیا کا ایک پیریڈ میں، حضرت عمر کے زمانے میں پوری دنیا کے فتوحات بڑھتے رہے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن فتوحات نہ ہوئی، اس قدر فتوحات ہوتی چلے گئی، مگر جب مال آتا تھا جاتا تھا، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر، مسکینوں کے گھر، فقراء گھر، محتاجوں گھر، ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا تھا، ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا تھا، ایثار کرتا تھا۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف بیان کی، وہی اصولون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی میں رہتے مگر دوسروں پر دیکھ بھال کرتے، دوسروں کی نگرانی کرتے، دوسروں کا خیال رکھتے۔ آج خیال ختم ہوگا، مفاد پرستی عام ہوگی امت میں۔ صحابہ کی سیرت، سرکار کی سیرت، قرآن کی تعلیمات اور ہمارے حالات، کہاں ہے ہمارے اندر محبت، ایثار، ہمدردی، بھائی چارگی، خلوص، ایک دوسرے کے کام کرنے کے لیے؟ حالانکہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ سرکار کی پوری زندگی میں کوئی مال آپ نے جمع کر کے نہیں رکھا، حضرت عمر کے پاس مال جتنا سب لگاتے چلے گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر تھے 2، ابو عبیدہ بن جرہ ملک شام کے گورنر، 400 دینار کے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، اور دوسری طرف معاذ بن جبل گورنر تھے یمن کے، ان کے پاس بھی 400 دینار اشرفیوں کی تھیلی بھیجی اور کہا کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ گھر میں استعمال کرو، اور اپنے غلام سے کہا جا کر دیکھنا کہ وہ کرتے کیا۔ غلام نے جا کر دیکھا تو حیرت میں رہ گیا۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کیا بات ہے، اتنا مال کیسا ہے؟ کہا کہ آپ کو عمر نے ہدیہ دیا، آپ اپنے ضروریات میں استعمال کرو۔ کہنے لگے عمر کا اللہ بھلا کرے، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کی، اللہ آدھی روٹی دے دے وہی بہت بڑی بات ہے، ہم دیوی چیز اللہ میں تقسیم، اللہ کے نام پہ بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، مل جائے شکر کر لینا یہ تو مومن کی صفت ہے، مل جائے ایثار کرنا اعلیٰ مومن کی صفت ہے، مل جائے ایثار کرنا اعلیٰ مومن کی صفت ہے، ہم نے نبی سے تعلیمات سیکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ غلام دیکھ کر حیرت میں رہ گیا، حضرت مال اتنا ہے 400 اشرفیاں اور آپ رو رہے، کہنے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، حلال رہا تو حساب ہے، حرام رہا تو عذاب ہے، میں کہاں سے بھگتتے لوگ، ملک شام کے گورنر دیکھتا رہا بس۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، عمر نے بھیجا ہے، اپنے دوسرے غلام کو بلایا، کہا کہ 10 اس کو 10 اس کو 10 اس کو 5 اس کو 15 اس کو 25 اس کو پورے پوٹلیاں بناؤ اور پورے علاقوں میں فلاں غریب فلاں یتیم فلاں مسکین کو جا کے تقسیم کرو۔ حضرت معاذ بن جبل گورنر ہے۔ آج امت کو بیچنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے، خالی لوگ امت کے بڑے بننے کو تیار ہیں مگر امت کا سودا کرتے، ملت کا سودا کرتے، غریبوں کا سودا کرتے، بیواؤں کا فن کھا جاتے، روڑوں کا فن کھا جاتے، نالیوں کا فن کھا جاتے۔ لعنت ہو تمہاری زندگی پر۔
خالی نام ہے اسلام کا، تمہارے پاس رہا کیا؟ گورنر امیر المومنین حضرت عمر نے جس وقت کو قحط پڑا تھا، دسترخوان پہ 15,000 لوگ کھاتے تھے، کھانا آتا تھا اٹھا کے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے میں نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں کہاں کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی حالت تھی، دبلے پتلے ہو گئے تھے، چلنے نہیں آتا تھا، کھانا جب سامنے آتا تھا روتے تھے کہ دے دو اس یتیم کو، دے دو۔ اس دروازے پہ یتیموں کے دروازے پہ بیٹھا لیتے تھے یتیم، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کھانا آتا تھا، کھا نہیں سکتے تھے۔ ان کی بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا، غریبوں سے کہا کہ اللہ کے بندو کم سے کم کھانا تو کھانے دو، ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے اور تم آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر کو معلوم، بہت غصہ کیا، آپ نے بہت ناراض ہو گئے۔ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے فقر فاقے میں، مگر کسی کا دل نہیں دکھا، آیا دیتے چلے گئے۔ ماؤں کا بھی حال تھا ہماری، حضرت عائشہ کے بعد 1.5 لاکھ اشرفیاں آئی اور رات ہونے سے پہلے سب تقسیم ہو گئی غریب۔ حضرت سودا کے بعد 50,000 اشرفیاں آئی، سب تقسیم ہو گئی۔ حضرت زینب کے بعد حضرت عمر نے 10,000 اشرفیاں بھیجی تھی، گفٹ اور ہدیہ۔ کہا کہ عمر کو کیا ہوگا، میرے کو کیوں دیا، امی کو کیا ضرورت ہے؟ کہا اماں یہ سالانہ خرچ ہے تمہارا، اس کو رہنے دو، کہیں مجھے ضرورت نہیں۔ مگر خادم دیکھ رہا کہ ماننے کو تیار نہیں، خادم نے دھڑکا کھائی اور نکل گیا۔ حضرت زینب کہا کہ اللہ آئندہ باری میں عمر کی اس کی ضرورت نہیں، مجھے اٹھا لینا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ 1 سال بیتا بھی نہیں، حضرت زینب دنیا سے رخصت ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اور شام ہونے سے پہلے حضرت زینب نے پورا خرچ کر دیا، 10,000 اشرفیاں غریبوں میں یتیموں میں دے دیا۔ شام ہونے سے پہلے جو خادمہ تھی نے کہی کہ حضرت محترمہ میں بھی غریب ہی ہوں، میرے لیے کچھ رکھ دیتی۔ کہنے لگی کس پہ رکھے ہوئے؟ اس نے کہا 50 دن رکھا کے تیرے لیے، میرے گھر میں مال نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے بھائی، اس کا غبن، اس کا ہڑپ، اس کا نام کا ہڑپ، اس کا ہڑپ، مسجدوں کا چھوڑ رہے نہیں، مدرسوں کا چھوڑ رہے نہیں، آپ تو خانقاہوں کے نام پہ بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان، کیا دین تھا، کیا معاملات تھے؟ امت مسلمہ فاقے سے رہتی تھی مگر غیرت مند رہتی۔ یہ جو آئے تھے کہ مدینہ منورہ میں تو یہ لوگ بھی لے رہے تھے مال، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، حالانکہ انہوں نے سب پیش کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں راستہ بتاؤ بازار کا، ہم راستہ مل جائیں گے، وہاں کام کریں گے۔ آخری میں قرآ ڈالنا پڑتا تھا، لڑتے تھے انصاری، یہ مہاجر کی کفالت میں کروں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، سارے کے سارے انصاری آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ باغات ہیں ہمارے پاس، سارے باغات ہم نے مہاجرین کو دے دیا۔ مہاجرین کہنے لگے ہم کو باغبانی کرنا نہیں آتا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک شکل ایسی، کیا شکل ہے؟ کہاں تم اس سے محنت کرو، جو اس کی پیداوار نکلے گی آدھی تم رکھو، آدھی اپنے مہاجر بھائی کو دے۔ کہنے مفاد تھا، کچھ لینا دینا تھا کیا؟ اسلامی تشکیل جو ہوئی ہے، اسلامی معاشرہ جو بنا، مسجد جو بنا، اب قوت محبت سے بنا، ایثار ہمدردی سے بنا، بھائی چارگی سے بنا، انسانیت سے بنا، خود پیٹ میں پاتر باندھے دوسروں کو کھلائے۔ یہ حال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے اندر گئے، دیہات کی مسجد تھی، ٹوٹی پھوٹی مسجد کے غریب نے دیکھا، ایک عالم دین آئے، بھاگ کر گیا، گھر میں 3 روٹیاں چلا کر رکھ دیا۔ حضرت نے کھایا، رات میں جو ہے سرکار کی زیارت ہو گئی، اور بڑے عجیب و غریب انوار و برکات محسوس ہوئے، بڑے تعجب ہو گئے کہ یہ غریب کا کھانا بہت اچھا ہے، یہی رہ گئے۔ دوسرے دن انہیں دیکھا مہمان یہی ہے، فوراً گئے 2 روٹی لے کر آیا تھا۔ حضرت نے کھائے، پھر اسی رات سرکار کو اور زیارت ہوگی سرکار کی۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین صاحب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ غریب کوئی اللہ ولی ہے کہ اس کے روٹی کھاتے ہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے، اب میں یہی پڑاؤ ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے دن بھی پڑاؤ، تیسرے دن بھی تو اس نے تیسری روٹی لا لیا، 1 روٹی لا لیا، کھا لیا۔ کہاں کہ بڑے میاں اللہ کا واسطہ تم کو اب یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے ایسا نہیں جاؤں گا، پہلے بتا یہ راز کیا ہے کہ تیری روٹی کھانے کے بعد جو انوار و برکات آ رہے ہیں، سرکار کی زیارت ہو رہی، آخر کیا؟ کہنے لگا دیکھو بڑے میاں، میں، میری بیوی، میرا بچہ، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، رات میں کچھ پیسے آتے، اس کے 3 روٹیاں بنتی، 3 روٹیوں میں سے میں اور میرا بیٹا ایک کھا لیتے اور میں ایک کھا لیتا۔ پہلے دن آپ مہمان تھے، ہم تینوں نے فاقہ رکھا، تینوں آپ کو کھلا دیا، حال کی بات بتاؤ۔ اس امت میں ایسے لوگ، یہ سوداگری کرنے والے نہیں، بیواؤں کا پیسہ فنڈ کھانے والے نہیں، محتاج اور مجبوروں کا فنڈ کھانے والے نہیں۔ پوچھو عابد صاحب کو کیسا فنڈ کھا جاتے، کیسی رشوت خوری کرتے، پوچھو ان سے، یہ تو دھکے کھاتے ہیں، اس کے پاس جا کر، اس کے پاس، اور مسلمان کے ہاتھ سے دھکے کھاتے ہیں۔ غیر مسلموں کا نام پھر ان کے زبان پر آتا ہے، یہ کہتے ہیں ارے تم سے غیر مسلم اچھے ہیں، یہ کہنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، مگر کردار کے اعتبار سے امت مسلمہ کی یہ حالت ہے۔ سب کی نہیں بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، سمجھے تو بہت سارے ایسے جیسے بھی بتا رہا ہوں۔ کہاں پہلے دن میرے فاقے سے رہا، میرے پاس 3 روٹیاں تھی، میرا بچہ اور میں فاقے رہے۔ دوسرے دن میرا بچہ بلکنے رہا،
تو مجھے رہنے گا، میں نے ایک روٹی بچے کو دیا، میں اور میری بیوی فاقے سے رہے، 2 روٹی آپ کو لا کے دے دیا۔ تیسرے دن میری بیوی کو بھی رہنے گیا، اس کو بھی 1 روٹی دیا، میں فاقے سے، چوتھے دن میں نے رہ سکا، اللہ کا واسطہ تم چلے جاؤ۔ 3 دن کی مہمان نوازی۔ حضرت مظفر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے لوگ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، ہو زندگی میں۔ ابھی کویت کے اندر ایک جگہ ایک بہت بڑا بلڈر ہے، مالدار ہے آدمی، اس نے ابھی حال کے اندر ایک بلڈنگ خریدنے کا بات کیا، پلاٹنگ والوں نے بتا دیا کہ ایسی بلڈنگ ایسی ہے، جا کر اندر دیکھا، وہ تو گھر پسند آیا، پیسے پیمنٹ کرنے کے لیے اندر چیک کرنے گیا، دیکھا کہ کونے کے اندر ایک عورت، ایک بچہ رو رہا ہے، فوراً بھاگ کے نکلا اندر، کہنے لگا وہ بچہ اور عورت کیوں رو رہی؟ کہنے کی بات دراصل یہ ہے، یہ صاحب خانہ کو 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی اور بچے الگ ہو گئے، یہ چھوٹی بیوی اور بچہ ہے، انہیں سوچ رہی ہے کہ میرا یہ بکنے کے بعد میں جاؤں گی کہاں، اس وجہ سے میں منت سماجت کر رہی ہے، شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں، یہ گھر رکھا ہوا ہے، جب تک میرا بچہ بڑا نہیں ہوتا رہنے دو، مگر بڑے ماننے کو تیار نہیں، اس وجہ سے انہوں نے بیچنے کا فیصلہ کر دیا، بیچ کے تقسیم کر لیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دنیا میں ایسے ہی پریشان حال لوگ، باہر نکلا، کہاں کہ کتنے کا ہے، کہاں اتنی پیمنٹ، وہ پیمنٹ کر دیا، اور پیمنٹ کرنے کے بعد وہ پیمنٹ بھی دے دی گئی، ورثہ میں تقسیم بھی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد جب واپس نہیں آیا اس بیوہ کے پاس، تو بیوہ کانپنے لگ گئی، کہنے لگی اپنے گھر سے باہر کر دے گا، میں جاؤں گی کہاں، در در کے ٹھوکرے کھاؤں گی کہاں؟ کہنے لگی اماں پریشان مت ہو، میں تم کو یہاں سے نکالنے نہیں آیا، یہ گھر کے سودا چھٹی ہے اور یہ پیپرا تمہارے نام کر دیا، یہ چابی تمہارے حوالے، تم اس کو سنبھالو۔ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تھا، تربیت ایسی کی تھی کہ مال کے چکر میں امت کو توڑو مت، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایثار اور محبت ہمدردی سے کام کرو۔ حضرت حسن بن بصری رحمۃ اللہ نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، ایک پریشان حال آیا، پکڑ لیا، کہنے لگے حضرت اللہ کا واسطہ تمہیں میرا ایک کام ہے، خانہ کعبہ کا طواف چھوڑا اور نکلے۔ حاسد تھا، دیکھنے لگا وہ حسن بصری عبادت چھوڑ کے نکل گیا، آنے کے بعد کہنے کا ایک آدمی کے کام پہ جاتے تم خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر، کہنے کے ذرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ جو کسی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہے، اگر کام ہو جاتا ہے تو حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، کام نہیں ہو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، میں نے تو حج عمرے کا ثواب کر دیا اور پھر آگے طواف کر رہا۔ ہماری تعلیمات یہ ہے انسانیت، محبت، ہمدردی، یہاں سے مر گئے یہ بولنا آسان ہے، مگر کبھی کسی پریشان حال کا دکھ میں ساتھ دینا، اس کی دکھ کی بات کو سننا، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ بڑا مشکل ہے۔ بیان 3 گھنٹے چلے گئے یہاں پر، صحابہ پیاس سے شہید ہو گئے، مگر یہی پلاٹنگ کے نام پر کیسا ایک دوسرے کو لپٹ کاما کرتا، پوچھے اس کو 320 کے کام اس کی رجسٹری اس کے نام پہ کرتا اور 3 گھنٹے تقریر کر کے لوگوں کو رلا رہا، ایسا بھی رلا رہا اور ایسا بھی رجسٹری نہیں کر کے رلا رہا، اور حاجی اور نمازی اور دیندار اور متقی اور پرہیزگار، بڑا صاحب ایمان ہو، پھر تسبیح اللہ کے پاس کام نہیں کرے گی، نہ مسواک کام کرے گی، تیری کردار اخلاق جو صحابہ کے کردار اخلاق، دشمنوں کے ساتھ تھے بھائی، یہ تو امت مسلمہ ہے، دشمنوں کے ساتھ تھے، بچوں کے معصوموں کے ساتھ، اور معصوموں میں تھا، غریبوں میں تھا، ایک دوسرے کے کردار کا، غریبوں میں۔ سعادت گھرانہ بھی، ابھی گھرانہ ایک اس کے اندر ہے، میرا نام بھول رہا ہوں، وہاں سعادت معلوم ہوا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ یہ 10,000 اشرفیاں ہیں، لے جا کر کوئی غریب اگر خانہ کعبہ کے اطراف میں دکھ جائے، وہ بھی سعادت سید ان کو دے دینا۔ انہیں جا کر ڈھونڈنے لگا تو کسی نے کہا یہ گھر ہے نا بہت غریب ہے، بہت غریب ہے، ان کو دے دو آپ۔ دروازے میں دستک دی، کون نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کی امانت لے کر آیا ہوں، ایک شخص ہے جو میرے چچا ہے، وہ مالدار ہے، انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ سعادت خاندان سے، کہاں آپ غریب ہے، کہاں مجھ سے زیادہ وہ غریب ہے، دیکھو کہاں 10,000 ایسے دیا ہے، کہاں ٹھیک ہے مگر مجھ سے زیادہ وہ غریب ہے، ان کے پاس دے دو۔ کیا کہہ دو، نیچے گرے والی رقم اٹھا کے لے کے چل جاتا میری ہے بول کے، اور پھر نمازی اور دیندار اور چٹے گٹے سب چالو ہے۔ بعد میں وہ شہری کے گھر پہ گئے، وہ گھڑی میں جب دیکھا اس کے اندر سے عورت نکلی پردے کے اندر، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھئی 10,000 اشرفیاں ہیں اب تمہارے پاس بھیجی، اور وہ ہم وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم زیادہ محتاج ہے اور ہمارے چچا کی خواہش تھی کہ آپ کو دے دے، آپ کی ہدیہ دے دے۔ کہنے لگے دیکھو میں بھی غریب ہوں مگر وہ جس نے بھیجا وہ بھی غریب ہے، لاؤ آدھا ان کو دو آدھا میں رکھ لیتے۔ کیسے لوگ جان کی بازی لگاتے تھے مگر ایک دوسرے کو سودا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد عصی کہہ رہے ہیں کہ ترکوں کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پر مسجد کے اندر آگ لگ گئی، لوگوں نے سمجھے کہ عیسائیوں نے آگ لگا دی، تو عیسائیوں کا گرجا گرا دیا گیا اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی،
اور جب آگ لگا دی گئی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ انصاف پسند تھا، کہاں کہ مسلمانوں تم نے غلطی کی، مسجد میں جو آگ لگی تھی وہ کسی اور وجہ سے لگی تھی، تم نے عیسائیوں پر الزام رکھ دیا، عیسائیوں کے گھر کو، ان کے معبد خانے کو گرا دیا، لہذا جس نے ایسی حرکت کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائے گا یا ڈھیلا وطن کر دیا جائے گا۔ نوجوانوں کو پکڑا گیا، کئی نوجوان پکڑے گئے، اس میں چھٹیاں ڈالے گئی کہ جس کے نام پہ جو چھٹی آئیں گی قتل کی وہ قتل کر دیا جائے گا، جس کو کاٹنے جس کو کوڑے کی چھٹی آئے گی اس کو کوڑے مارے گئے، اور جس کو جلا وطنی کی چھٹی آئے گی اس کو جلا وطنی کیا جائے گا۔ جتنے مجرم تھے سب جمع ہو گئے، بادشاہ نے چھٹیاں اچھالی، اچھالنے کے بعد ایک نوجوان کے سر پر ایک چھٹی گری، اس میں لکھا ہوا تھا قتل۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ بازو والے نوجوان کے پاس جو چھٹی گری تھی اس میں لکھے ہوئے تھے کوڑے مارنے کی سزا۔ تو اس نے دیکھا انہیں، کہنے لگا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے قتل ہونے کا کوئی غم نہیں ہے، مگر میری بوڑھی ماں ہے اس کو کون پالے گا، اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہنے کہ بھائی ایک کام کر چھٹی تبدیل کر لے، لا لے میں تیری سزا بھگت لیتا ہوں، کوڑے کی سزا تو لے، اپنے ماں کی خدمت تو کر لے۔ یہ ہے امت کے کردار، یہ ہے امت کی کردار۔ نوجوان میں قتل ہو گیا مگر سامنے والے کی آنکھوں پہ آنسو برداشت۔ آج فلسطین رو رہا ہے، امت یہاں بیٹھ کے صرف چرچے کر رہی ہے، فلسطین کے معصوم کو ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا۔ ارے کم سے کم ہاتھ تو اٹھا کر دعا کر لیتے، کم سے کم رو لیا تو کر دے کہ اللہ کو منوا لیتے۔ اتنا امت کا طبقہ اللہ کو سمجھا نہیں سکا، اللہ کو منا نہیں سکا، اور کون منا سکے گا؟ بتاؤ امت کے اندر یہ حالت ہوئی۔ آج تک 15-20 ہزار کے قریب جو بھی لوگ دنیا سے شہید ہو گئے، اس میں کئی بچے ہیں جو شہادت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی اور بچپن اس کو بھی نہیں دیکھا، باپ کے پیار کو بھی نہیں دیکھا، اور ایک زمانے سے بھگتتے آ رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ 100 ارب 100 کروڑ 125 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں امت مسلمہ، کیا حال ہے بتاؤ؟ امت خالی چرچے کرے گی، دوسرا کچھ نہیں کرے گی، روئے بھی اللہ کے سامنے کہ رحم کر دے ذرا۔ ارے اتنا عملہ اللہ کے در پہ جائے، اللہ نہ مانے، ایسا ہو نہیں سکتا، مگر برا مت مانا 95% لوگ صرف چرچے کرتے ہیں، صرف چرچے کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے، اور اللہ کو چرچے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یا تو کچھ کر کے ہمت کر کے آگے بڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بھیک تو مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کی سعادت نصیب فرمائے۔